بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم۔ تو آج کا ہمارا موضوع غدیر خم کے موضوع پہ ہے۔ غدیر خم کے موضوع پہ انشاءاللہ العزیز ہم عرض کریں گے آپ کے سامنے چند ایک باتیں، اور اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں چھوٹی سی گزارش کر دوں کہ ہمارے سنیوں کے اندر بہت سارے خطیب اور بہت سارے نعت خواں ہیں جو کہ صرف اور صرف ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ شیعہ ہماری داد دیتے رہیں اور ہم ان سے داد بھی وصول کرتے رہیں اور امداد بھی وصول کرتے رہیں۔ وہ جہاں بھی محفل کے اندر جاتے ہیں، اگر کوئی ایک آدھا بھی کالے کپڑے والا بیٹھا ہو یا گلے سرے چہرے والا بیٹھا ہو تو وہ اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ پیچھے بینر اعلیٰ حضرت کے نام کا ہی ہو یا حضرت صدیق اکبر عمر پاک حضرت عثمان غنی کے نام کا ہی ہو یا حضور کے گھرانے میں سے کسی کا ہو، لیکن وہ اس چیز کو مد نظر نہیں رکھتے، بلکہ یہ صرف اور صرف امداد اور داد کے منتظر ہوتے ہیں اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہیں۔ بلکہ ایک ہمارا خطیب تو ایسا بھی ہے جس کی میں نے خود ویڈیو سنی، اس کے اندر وہ کہہ رہا تھا کہ سنیوں میں نے تنگ نہ کرو کدھر میں شیعہ ہی نہ ہو جاؤں۔ یہ ویاڑی کے علاقے کا ہے، لوگ مجھ کو شیعہ کہتے ہیں، یعنی اس طرح کے کافی سارے جملے اس کے تقریروں کے اندر ملتے ہیں۔ اور پھر ویسے تو کافی سارے تقریباً نعت خواں ہیں، 95%، 95%، لیکن ان میں سے چند ایک کو میں ایسے بھی جانتا ہوں کہ پچھلے سال جب یہ غدیر خم کا مسئلہ آیا تو اس نے اپنی آئی ڈی سے باقاعدہ شیعوں کو مبارکباد دی ہوئی تھی غدیر خم کی، کہ تمام مومنین بھائیوں کو میری طرف سے غدیر خم کی عید مبارک ہو۔ تو یہ شاہ کوٹ کے علاقے کا ہے، اور مطلب کہنے کا یہ ہے کافی ساری چیزیں میرے ذہن کے اندر ہیں۔ جب ہم اسٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں تو خطیب کون کون سے حربے استعمال کرتے ہیں اور ان کے ذہن کے اندر کیا حربہ ہوتا ہے عوام کو راضی کرنے کا اور کالوں کو راضی کرنے کا، تو میں ان سے صرف ایک گزارش کروں گا کہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ تم ساری زندگی پیدا ہوئے ہو تو حضرت صدیق اکبر میرے نبی کے صحابہ اور میرے نبی کے خاندان کا صدقہ کھانے لگے ہو۔ اب تمہیں کون سی مرض لگ گئی ہے یا کون سی گدڑ سینگی تمہارے ہاتھ لگ گئی ہے کہ تم سنیوں پر ان کو ترجیح دینے لگے ہو؟ جب روپے اور نوٹوں کی باری آتی تھی تو اس وقت تو سنی اچھے لگتے تھے، اب وہ کیوں اچھے لگنے لگے ہیں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی۔ کیا انہوں نے پیسہ زیادہ دے دیا ہے؟ اگر پیسہ زیادہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جہاں سے پیسہ زیادہ ملے گا آپ وہیں چلے جائیں گے۔ پھر تو آپ کوشش کریں، قادیانیوں میں بہت پیسہ ملتا ہے، آپ ادھر چلے جائیں تاکہ ہماری جان تو چھوٹے نا۔ ہمیں تو لوگ یہ نہ کہتے پھریں کہ جناب ہے دیکھ لو تھوڑا سنی کی جملے بول رہا پہ، یہ جملے ہمیں تو سننے نہ ملے نا، ہم تو اپنا دل نہ جلاتے رہیں۔
اور باقی رہا کہ ایک مستنڈو تھا، اگلے دن اس کی ویڈیو جاری ہوئی، اس نے خود جاری کی، پریس کانفرنس کی کہ جواد رضا نقوی کو میں اپنے کراچی کے تمام مدارس تفویض کر رہا ہوں، اب وہ جہاں چاہیں اپنی ملک میں لا کر ان کو جہاں مرضی چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ تھا طاہر القادری کا شٹٹو تھا۔ تو یہ چیزیں پھر طاہر القادری کے بارے میں یہ بھی، وہ تو میں انشاءاللہ آگے چل کر عرض کروں گا کسی وقت، اگر وقت نے مجھے گنجائش دی اور موت نے مجھے مہلت دی تو میں چل کے آگے عرض کروں گا کہ ایک طرف تو وہ کہتا ہے کہ 40 گھنٹے میں صحابہ کے موضوع پر بولا، اور ادھر صحابہ کے گستاخ کو سینے سے لگا کر کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ اس کی منافقت بھی ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی، البتہ بزرگوں کو اس کے زمانہ طالب علمی میں ہی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ آگے چل کر کون سا دیوس بننے والا ہے۔ چنانچہ میرے مرشد کریم الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمہ اللہ نے خطرے کی گھنٹی لکھی، اور بھی بزرگوں نے اس کے بارے میں بڑا کچھ کہا۔ تو اس کے بارے میں مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، جب ہم اس کو مانتے نہیں تو اس کے جو چاہنے والے ہیں، یاسین ایک پھر رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا محقق سمجھتا ہے، اور افسوس والی بات یہ ہے کہ سنی اسٹیجوں پر آ کر وہ بکواس کر رہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے سنی مار دیں گے، مجھے یوں کر دیں گے، مجھے، میں تو کہتا ہوں تیری جمنے والی پر بھی لعنت ہے کہ سنی تجھے کس لیے مار دیں گے؟ سنیوں کو پتہ نہیں ہے کہ تو شیعہ ہو چکا ہے، اور کون کون سی جگہ جا کر شیعوں کے اندر تو مجالس پڑھ کے آیا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں تیرا، لیکن ہم تیرے جیسے شٹٹوں سے کام نہیں رکھتے۔ سنیوں کو بدنام کرنا چھوڑ، سیدھی بات کر، جس طرح کے عارف والے کے اندر تو نے آ کر بات کی یا فلاں جگہ بات کی کہ جناب یہ حق بات کر رہا ہوں، جگر ہونا چاہیے فلاں، اس طرح کی باتیں تو جا کر ان کے اندر کر، شیعوں کے اندر، اور ان کو کہو کہ تو ہمارے سگا باپ ہے، ہم تیرے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں۔ یہ کیا کہ کبھی اس در کبھی اس در کبھی در بدر۔ تو یہ چیز سنیوں کو بھی سوچنی چاہیے۔ سنی جب مشورہ کرتے ہیں نعت خونوں سے، تو نعت خون پھر کون سا خطیب منگوا کر دیتے ہیں؟ ایک تو ان کی آپس کے اندر ڈیلنگ ہوتی ہے کہ اتنے پیسے میں اتنے پروگرام یا اتنا فلاں پروگرام، دوسرا یہ وہ خطیب بلائیں گے جو تمام سنیوں کے، غیرت مند سنیوں کے جذبات کو مجروح کر کے صرف اور صرف جا کر کالوں کو راضی کریں، پیسے پکڑے جیب کے اندر مارے چل، نہ اس کو عقیدے سے، نہ مسلک سے، نہ مذہب سے، نہ اسلام سے، نہ دین سے، بس نہ نماز سے، نہ روزے سے، صرف اور صرف پیسے پکڑے، اپنے پیسے کھڑے کرے اور چلتا بڑھے۔ وہ آج کل یہ نعت خواں حضرات، تو ان کو پتہ نہیں کہ المجالس الامانہ یا المجالس بالامانہ، کہ یہ مجالس اور مشورہ دیتے وقت کوئی آدمی اگر 2 نمبری کرتا ہے تو قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ یہ امانت ہوتی ہے، اور امانت کے اندر جو خیانت کرے وہ قیامت والے دن پتہ چل جائے گا کہ خیانت کیسے کی تھی۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ چند ایک باتیں میں نے اس لیے عرض کی کہ ہو سکتا ہے کسی کے دل کے اندر میری بات اتر جائے اور اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے غدیر خم، جس کو عید کے طور پر تشیع حضرات مناتے ہیں۔ اس پر میں چند ایک باتیں عرض کروں گا اور سوالات بھی کروں گا تشیع سے۔ اگر کسی کے پاس کوئی جواب ہو تو مجھے بتائیں گے ضرور کہ ہمارا یہ جواب ہے، اگر جواب نہ ہو تو پھر اللہ حافظ ہے۔ پہلے بھی ہمارے کئی
سوالات تم پر ہیں جو آن دی ریکارڈ نیٹ پر میرے چینل میں موجود ہیں، جن کا آج تک جواب نہیں مل سکا، یہ میری ادھار ہے تم پر۔ اور قیامت والے دن جب تمہارے چھتر پڑ رہے ہوں گے نا، تو اس وقت میں بھی ادھر حاضر ہو کے اپنے سوالات کا جواب طلب کروں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ اب بتاؤ سچا کون ہے۔ تو سب سے پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج فرمایا آخری دنوں کے اندر، اور اس کے بعد آپ کی طبیعت مبارکہ آپ کے مزاج گرامی سے ہٹ گئی، تو جب حج مبارک آپ نے کر لیا، تو حج کرنے کے بعد جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو مکہ سے مدینہ کے درمیان 14 میل کے فاصلے پر تقریباً کچھ ایک ادھر کنواں ہے، علاقہ ہے، علاقے کا نام غدیر، اور ایک بعض اس کو کنواں لکھتے ہیں اور کچھ تالاب بھی لکھتے ہیں کہ ادھر تالاب ہے، اس تالاب کا نام خم ہے۔ تو ادھر آپ نے پڑاؤ ڈالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے۔ جب پڑاؤ ڈالا تو ادھر آپ کے ساتھ، چونکہ جس وقت حج ہوتا تھا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ الوداع جو ہوتا تھا، حجۃ الوداع کا خطبہ شریف، اس کے بعد تقریباً اجازت دے دیتے تھے ہر بندہ اپنے اپنے گھر کے اندر جائے اور اپنے کام کاج کے اندر مصروف ہو جائے۔ تو کافی سارے صحابہ کرام ادھر سے ہی اپنے اپنے کاموں کے اندر چلے گئے اور اب بکھر گئے، اور جو ادھر ادھر سے آئے ہوئے تھے وہ بھی کافی سارے صحابہ اپنے اپنے کاموں کے اندر چلے گئے، اور جانے کے بعد تقریباً جو باقی بچے ان کی تعداد تھی 30 سے 40 ہزار کے درمیان، اور یہ اس جگہ پر تشریف لے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام درمیان کے اندر ہیں اور یہ حضرات بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ تو خم کا جو تالاب تھا، اس علاقے کے اندر جو غدیر علاقہ جو تھا، اس کے اندر آپ تشریف لائے، اور یہ وہ جگہ ہے جو ملک شام والوں کے لیے میقات والی جگہ ہے، احرام وغیرہ باندھ، یہ وہ جگہ تھی۔ اب اس جگہ جب تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد ادھر آپ نے پڑاؤ کیا، اور پڑاؤ کرنے کے بعد آپ نے جب ادھر کچھ لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغیر مرتبہ جانے کہ آپ کا کیا مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا کیا مقام ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کا کیا مقام ہے، یہ بغیر مرتبہ جانے انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑی سی اونچ نیچ کے اندر بات کی۔ جب اونچ نیچ کے اندر بات کی تو یہ بات ان کانوں کے اندر پڑی جو اپنی والدہ محترمہ کے مقدس پیٹ کے اندر رہ کر عرش پر چلنے والی قلم کی آواز سنتے ہیں، وہ جو کان، اور جو مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر جنت و دوزخ کی آواز سنتے ہیں، ان مبارک کانوں کے اندر یہ آواز پڑی۔ تو مختصر چونکہ ہم نے کرنا ہے اور مختصر آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، جب یہ بات پڑی
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی کیا بات پوچھا یا کسی نے بتایا؟ تو اب انہوں نے بتایا کہ جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ لوگوں نے اونچ نیچ کے اندر بات کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمام عبارات نہیں پیش کروں گا، ہمارا موضوع بڑا لمبا طویل نکل جائے گا، میں صرف اور صرف لفظ مولا پر بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا نیکسٹ ٹائم۔ یہ بھی کافی دنوں سے میری جو دل کے اندر ارادہ تھا، جو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے اندر پورا فرما دیا محرم شریف کی برکت سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چونکہ آپ جس پر تشریف فرما تھے اونٹ پر، اس کے اندر اوپر پالان ڈالا ہوا تھا کجاوے کا، اور کجاوے کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، اور ارد گرد صحابہ کرام جس طرح چاند ستاروں کے درمیان خوبصورت لگتا ہے، اس طرح میرا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان خوبصورت، اور جب چاند اپنی چاندنی بکھیرتا ہے تو پھر ستارے بھی محروم نہیں رہتے، ان کو بھی ملتا ہی رہتا ہے فیض چاند کے فیض سے۔ تو اب میرے دوستوں اور بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، اور بلانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک پکڑا، اور ہاتھ مبارک پکڑنے کے بعد اس طرح فضا کے اندر بلند فرمایا، اور بلند فرمانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم فرمایا وہ کافی ساری کتابوں کے اندر موجود، اور یہ مرفوع حدیث، اور جو ہے اس پر تمام محدثین کا اتفاق، بڑی لازوال حدیث، بڑی باکمال حدیث، اس کے بارے میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے، نہ کسی محدث کو ہونا چاہیے اور نہ کسی مولوی کو اس کے بارے میں شک و شبہ کی گنجائش ہونی چاہیے۔ اور الحمدللہ ہم سنی تو ویسے ہی حضرت علی المرتضیٰ سے لے کر حضرت مولا حسن، مولا حسین اور صدیق اکبر تک میرے نبی کے ہر یار کو ماننے والے ہیں، اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے ہر فرد کو ماننے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے۔ اور ہمارے اندر سنیوں کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ مراسی آ جائے، تیلی آ جائے، نائی آ جائے، کوئی آ جائے، اگر وہ علی ولی اللہ پڑھ لے تو وہ بھی سید کا درجہ رکھتا ہے، 1 سال کے بعد اس نے بھی اپنے نام پر سید لکھوایا ہوتا ہے۔ یہ الحمدللہ سنیوں کے اندر نہیں، ہم سید صرف اور صرف اسی کو سمجھتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک جس کی رگوں کے اندر اور جس کے جسم کے اندر ہو۔ تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ مبارک تھاما، اور اس طرح فضا کے اندر بلند کر کے آپ نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، اللہم غالی من ولاہ وعادی من عدا، اللہم غالی من ولا وعادی من عدا۔ فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور جس کی ولایت، جس کو علی کی ولایت حاصل ہے اسی کو میری ولایت، اور جو علی سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، وعادی من عدا، میرے مالک جو میرے علی سے بغض رکھے، عداوت رکھے، دشمنی رکھے، تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ کتنے سخت لفظ ہیں حضرت علی المرتضیٰ کی شان کے اندر۔ اب یہاں جو میں نے قرآن پاک کی آیت بینہ پڑھی تھی، اس آیت کے تحت 1-2 باتیں عرض کر کے پھر میں جو حضرات ان کو خوش کرنے کے در پہ رہتے ہیں اپنی جہالت کے سبب، اور جہالت بھی کیسی عجیب ہے کہ جب کسی خطیب کا انہوں نے ٹائم نہ لیا ہو نا
تو آئیں گے اپنی نعت پڑھ کے، جی بڑا کام ہے مجھے، میں نے اگلی محفل کے اندر جانا ہے۔ کون سی محفل ہوتی ہے؟ ہم نہیں سمجھتے کہ کون سی آگے محفل ہوتی ہے، تو وہاں سے کھسکنے والی بات کرتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی مسئلہ سمجھ نہ آ جائے یا اپنے مسلک کی کوئی بات سمجھ نہ آ جائے۔ اور جب ان سے کوئی پوچھا جائے، وہ جی سادے مولوی دس دے نہیں، لعنت تیرے تے، بکواس کرتا ہے تو۔ اللہ کے فضل و کرم سے جتنا ہمارے اہل سنت و جماعت کے علماء بیان کر رہے ہیں، اسی طرح تک تو کسی کا خواب و خیال بھی نہیں ہے، وہاں تک تو کسی کا خیال بھی نہیں پہنچا جہاں اہل سنت و جماعت کے علماء امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کر رہے ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور میرے محبوب کی نظر رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم، یعنی بے شک اللہ مولا ہے جو مومن ہیں ان کا، جو ایمان لائے ان کا مولا اللہ ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، اور کافرین کا کوئی مولا نہیں ہے، یعنی کوئی مددگار نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے مددگار، ایک ہوتا ہے خالق۔ اللہ تبارک و تعالی مومن مسلمانوں کا خالق بھی ہے، مددگار بھی ہے، اور کافروں کا مددگار نہیں ہے بلکہ صرف خالق ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، کافروں کا اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، مددگار نہیں ہے۔ تو اب ہم چند ایک باتیں عرض کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ جو حضرات غدیر خم مناتے ہیں یا مبارکیں دیتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں، ان کے لیے میں چند ایک باتیں عرض کر کے موضوع کو اپنے اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص، ایک ہوتا ہے عید غدیر اور ایک ہوتا ہے حدیث غدیر، یعنی عید غدیر کا بھی پس منظر اور حدیث غدیر کا بھی پس منظر۔ اور دو باتیں ذہن میں اور رکھیے گا، ایک آیت جو ہوتی ہے قرآن کی آیت، اول سے لے کر آخر تک قرآن جو ہے اس کی آیات بینات، اس کا ہوتا ہے شان نزول، اور حدیث پاک کا ہوتا ہے شان ورود۔ اور اب ہم اگر دونوں کے پس منظر کو سمجھنا چاہیں، شان نزول کو اور شان ورود کو، تو اس کے لیے تو بہت لمبا چوڑا ٹائم چاہیے۔ صرف ایک دو حوالے عرض کر کے پھر میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنے والا ہوں کہ عید غدیر کیا ہے اور حدیث غدیر کیا ہے، وہ آپ سماعت کریں گے۔ پہلے یہ سماعت کریں۔ ایک ہوتا ہے مولا بالتصرف، ایک ہوتا ہے مولا بالامامت۔ جو مولا بالامامت ہے وہ مسلک ہے شیعوں کا، اور مولا بالتصرف جو ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلے صرف دو باتیں عرض کر دوں اور اس کے بعد ہم بیک آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حضرت برائدہ اسلمی یمن میں جنگ کر رہے تھے حضرت مولا مرتضیٰ کے ساتھ مل کر، تو جب جنگ سے واپس تشریف لائے تو حضرت برائدہ اسلمی، ان کو کون نہیں جانتا، جو ہجرت رسول اللہ کی پڑھ چکا ہے اس کو پتہ ہے ان کے بارے میں کہ یہ کس مقام کے اور کس درجے کے صحابی ہیں۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر حضرت مولا علی کے بارے میں بطور اصلاحانہ بات کی، شکایت نہیں یا ان کے بارے میں غلط عقیدہ یا غلط خیال نہیں، بطور اصلاح عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔
کہ یا رسول اللہ دیکھے نا کہ میں نے یہ چیزیں ادھر دیکھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ جلال میں آ گئے، غصہ میں آ گئے. غصہ سے تو نبی پاک ہوتا ہے نا، جلال میں تشریف لے آئے. تو جلال میں آ کر فرمایا من کنت مولا فعلی مولا. تم مجھ سے محبت کرتے ہو، علی سے نہیں کرتے. مجھے اپنا مولا آقا مانتے ہو، علی کو نہیں مانتے. مجھے اپنا محبوب رکھتے ہو، علی کو نہیں رکھتے. خبردار، جس کا میں مولا ہوں اسی کا علی مولا ہے. یعنی جو مجھے محبوب رکھے گا وہ علی کو بھی محبوب رکھے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ علی سے بھی محبت کرے گا، جو میرا قرب حاصل کرنا چاہے گا وہ علی سے محبت کرے گا تو میرا قرب حاصل کر سکے گا. اب یہاں مولا ایک ہوتا مولا نسب. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ. یہ مولا نسب ہے. اس کے بارے میں بڑی وضاحت ہو سکتی ہے. موالی مولا کی جمع. اب صرف ایک روایت پیش کر کے موضوع کو واپس لاتے ہیں اپنے موضوع کی طرف گفتگو کو، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ جو جتنا ادھر ادھر شور چل رہا ہے نا کہ تم علی کو نہیں مانتے، حضرت صدیق اکبر کو سنی فلاں فلاں، تو صرف ایک روایت پیش کرتا ہوں. فضائل صحابہ کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ ورحمۃ اللہ علیہ، آپ سرکار نے فضائل صحابہ کے اندر ریاح حارث سے یہ روایت ہے. فرمایا آپ راوی ہیں اس حدیث کے، فرمایا کہ ایک وفد آیا حضرت علی المرتضیٰ کے بارگاہ کے اندر، اور انہوں نے آ کر کہا السلام علیکہ یا مولانا. اب چونکہ وہ تو جان چکے تھے، پہلے حضور کی حدیث سن چکے تھے کہ حضور نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا فرمایا ہے. تو جب مولا فرمایا ہے، مولا کے اندر انشاءاللہ میں مزید بات کروں گا نیکسٹ ٹائم. تو جب مولا فرمایا ہے تو ہم بھی مولا کہہ سکتے ہیں، اور اس کے اندر کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے. اللہ اکبر. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ دلوں کے حالات جاننے والے تھے اور طبیعتوں کو بھی دیکھتے تھے اور چہرے کو بھی دیکھتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ حکیم حاذق تھے. تو آپ نے جب ان کا انداز دیکھا نا سلام کرنے کا، السلام علیکہ یا مولانا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ذہن مبارک کے اندر یہ بات آئی کہ آج اگر اس پر میں لبیک کہہ دیتا ہوں تو آنے والے دور کے اندر ہر کالا اٹھ کر کہے گا کہ اس دور کے اندر بھی تو مولانا حضرت علی المرتضیٰ کو ہی کہا جاتا تھا نا، اس کے علاوہ تو کوئی مولانا نہ ہوا نا، تو پھر لہٰذا یہ خلافت کا حقدار اور فلاں ہونا چاہیے. اس پر میں ایک بات عرض کرتا ہوں. تو حضرت علی المرتضیٰ نے فوراً ٹوکا اور ٹوک کر فرمایا کیف اکون مولاکم، میں تمہارا مولا کیسے ہوں. اب اس وفد کے اندر کون سی ہستی موجود تھی وہ سماعت کریں گے تو ویسے ہمارے کانوں کی کھڑکیاں کھل جائیں گی. حضرت زید ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے، اور یہ وفد کن لوگوں کا تھا یہ سماعت کریں گے. یہ وفد بھی انصار کا تھا، عام لوگوں کا وفد نہیں تھا. انصار کے وفد کو جب یہ بات کی تو انصاری آگے سے بولے یا حضرت یہ ارشاد فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا آپ کو کہ آپ مولا ہیں، جس کا مولا نبی ہیں اسی کا مولا آپ ہیں. تو آپ کو رجوع کر لینا چاہیے تھا، یہ جملہ واپس لے لینا چاہیے تھا. آپ خاموش ہو گئے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر مولا اس نیت سے کہو جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنسیپٹ دیا ہے تو پھر تو سبحان اللہ. لیکن اگر اس کنسیپٹ کے اندر جا کر کہو
کہ خلافت کا حق ہی آپ کا تھا، تو فرمایا کہ میں تمہارا خلیفہ کیسے ہوں۔ اب اسی کے بارے میں انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے آخر میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ عید غدیر کون منا سکتا ہے اور کیسے مناتے ہیں، وہ آپ سماعت کریں گے، اور کون منانے والے ہیں۔ بھائی عید غدیر منانے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو متصرف فی الامور مانا جائے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ان کی بہت بڑے امام ہیں، اس نے کتاب لکھی موسوعۃ الغدیر، اس کے اندر اس نے عید اکبر کہا ہے عید غدیر کو۔ تو اب مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، تو اعلان کے وقت یہ بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ 18 ذی الحج شریف ہی تھا، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کر دوں کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ متصرف فی الامور ہیں، تو پھر کوئی مجھے بتانا پسند کرے گا کہ اگر سرکار کے ظاہری حیات میں بھی وہ متصرف فی الامور ہیں، یعنی کسی کو چاہیں تو حلال قرار دے دیں اور کسی کو چاہیں تو حرام قرار دے دیں، اگر وہ واقعی متصرف فی الامور تھے تو پھر مطلب یہ ہے کہ یہ تو بالکل ڈائریکٹ نشانہ ادھر جا لگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نبوت میں ان کا بھی آدھا حصہ ہے۔ اختیار چونکہ رکھتے ہیں، اور حلال اور حرام قرار دینا یہ اسی کا ہو سکتا ہے جو متصرف فی الامور ہو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں وہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ کر کہے کہ یا رسول اللہ میں متصرف فی الامور ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر آپ کے سامنے ظاہری حیات طیبہ میں کسی کے اندر اتنی جرت نہیں تھی، چاہے وہ حضرت علی المرتضیٰ ہوں، چاہے حضرت ابو بکر صدیق ہوں، چاہے مولا کائنات حضرت عثمان غنی یا حضرت عمر بن خطاب ہوں، کسی کے اندر اتنی پاور نہیں کہ وہ یہ اعلان کر سکے کہ یا رسول اللہ میں بھی متصرف فی الامور ہوں، متصرف فی الامور ہوں، یہ کسی کے اندر پاور نہیں۔ اگر ہم مان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور مبارک کے اندر حضرت علی المرتضیٰ متصرف فی الامور مولا تھے، تو پھر اس کا نتیجہ واضح نکلے گا جو کہ اسلام اور مسلمان اور دین کے لیے خطرناک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ واضح ہے کہ آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آدھے حصے کے مالک تھے، جبکہ اس طرح کبھی نہیں ہو سکتا۔ نبوت میرے نبی پر ختم ہو چکی ہے، وہ انشاءاللہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں کسی کلپ کے اندر۔ نبوت کے مقام پر میرے دل کے اندر ہے کہ مقام نبوت پر میں کچھ عرض کر سکوں۔ تو اب نتیجہ اور مطلب میرے بھائیوں اور میرے دوستوں یہ نکلا کہ ہم حضرت علی المرتضیٰ کو حضور کے ظاہری دور مبارک کے اندر مولا متصرف بالامور کے معنی کے اندر نہیں جانتے اور نہ مانتے ہیں، بلکہ وہ کس معنی کے اندر مولا تھے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مولا بمعنی مددگار اور مولا کا معنی مؤید، یہ ہے۔ اچھا خیر، آگے چل کے عرض کرتا ہوں میں۔ اگلی بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس حدیث پاک کے اندر کہ جس کا میں مولا ہوں اسی کا علی مولا، جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار۔ یہ تو عقل میں آتی ہے بات۔ بہرحال اب اس کو منانے والے کون ہیں؟
اور ان کا اس کو منانے کا مقصد کیا ہے، اس کی طرف میں آتا ہوں اور مختصر بحث کو کرتے ہیں۔ اس حدیث کی سب سے پہلی میں آپ کے سامنے بات عرض کر کے پھر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر کا وہ منکر ہو، آپ کی خلافت اول کا وہ منکر ہو جو عید غدیر کو منانے والا ہو، حضرت فاروق اعظم کی خلافت دوم کا وہ منکر ہو، حضرت عثمان غنی کی خلافت سوم کا وہ منکر ہو جو عید غدیر مناتا ہے، اس کے لیے یہ شرائط ذرا توجہ سے سماعت کریں گے۔ ویسے تو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کافی کچھ لکھا ہے اس کے اندر اسی بات پر، لیکن میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت اول کا منکر ہو، حضرت عمر کی خلافت دوم کا منکر ہو، اور حضرت عثمان کی خلافت سوم کا منکر ہو، اور حضرت علی کی خلافت چہارم کا منکر ہو، یہ بات جو عید غدیر منانے والا ہے اس کے لیے یہ بات ضروری ہے۔ اب جو خطیب حضرات بیان کر رہے ہیں یا نعت خون حضرات بیان کر رہے ہیں، سوری، جو اصل میں حقیقت میں نعت خواہ ہیں ان کا میں دلی طور پر احترام کرتا ہوں کہ وہ میرے محبوب کی تعریف اور ثناخوانی کرنے والے ہیں، جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنے مال اور دولت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ان کو میں نعت خون کہتا ہوں۔ اب سب سے پہلے صدیق اکبر کی خلافت اول کا منکر ہو، دوسرے نمبر پر فاروق اعظم کی خلافت دوم کا منکر ہو، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی کی خلافت سوم کا منکر ہو، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت چہارم کا منکر ہو۔ اب جتنے بھی ہیں وہ سوچ کر مجھے ذرا کمنٹ کے اندر لکھیں گے کہ یہ جو آپ خوش آمدیں کرتے ہیں ان کی جا کر، اور بیچ بیچ کے اندر رابطے رکھنا چاہتے ہیں کہ صیاد بھی رہے خوش اور پیٹ بھی رہے فل، تو ان کے لیے یہ میری عرض ہے کہ موسوعۃ الغدیر کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ عید اکبر ہے ہی یہ عید، یعنی عید غدیر۔ تو اب اس کے بارے میں صرف ایک دو سوالات عرض کر کے موضوع کو اپنے اختتام کی طرف لے کر میں چلتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، جس وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، کیا زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عید سمجھ کر منایا؟ چلو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر شریف، عید الاضحیٰ شریف اس کو منایا۔ باقی میلاد پر بات انشاءاللہ میں وضاحت عرض کروں گا کہ میلاد کو عید کیسے کہتے ہیں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ حضرت صدیق اکبر نے تو آپ کے خیال کے مطابق ویسے نہیں منایا ہوگا چونکہ آپ جس طرح کنسیپٹ رکھتے ہیں ان کے بارے میں، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہ منایا، حضرت عثمان غنی نے بھی نہ منایا، حضرت علی المرتضیٰ منا لیتے کہ یہ میں اپنی عید منا رہا ہوں، عید غدیر منا رہا ہوں۔ یا 30 سے 40 ہزار صحابہ کرام تھے وہاں موجود جہاں یہ اعلان ہوا، ان میں سے کوئی ایک صحابی تو منا لیتے نا کہ ہم عید غدیر منا رہے ہیں، ہمارے سامنے رسول اللہ نے اعلان کیا ہے ہم عید غدیر منا رہے ہیں۔ جی، تیسرے نمبر پر حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے شہزادے حضرت امام حسن وہ منا لیتے ہیں کہ جی میرے ابے جو کچھ مجبوریاں سن، چلو میں منا رہا ہوں۔ اور میرے جتنے بھی دوست ہیں انڈیا کے اندر مجھے سننے والے، وہ ذرا سماعت کریں گے اس بات کو کہ ہمارے پاکستان کے اندر جب کوئی ان کو کربلا پر نیا پوائنٹ نہ ملے نا، یا نئی بات نہ ملے جھوٹ بولنے کے لیے، تو یہ انڈیا کا بہانہ بناتے ہیں کہ ہمارا فلاں شیخ انڈیا کے اندر رہتا ہے، اس نے حضرت علی المرتضیٰ سے سنا کہ جیڑا
10 محرم نہ مناوے اور نہ خاندان مار دیتا جائے گا۔ یہ کنسیپٹ ہمارے ادھر پاکستان کے اندر بہت، بہرحال جو میں عرض کر رہا تھا، حضرت امام حسن نے نہ منایا، ان کے دور کے اندر کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ بنا۔ حضرت امام حسین ہی منا لیتے، انہوں نے بھی نہ منایا، چلو حضرت امام زین العابدین منا لیتے، انہوں نے بھی نہ منایا، حضرت امام موسیٰ کاظم منا لیتے، حضرت سیدنا امام جعفر صادق منا لیتے، کسی امام نے بھی نہیں منائی عید غدیر۔ حالانکہ یہ تو اہل بیت سے تعلق رکھتے تھے ظاہری طور پر، ویسے تو یہ ائمہ اہل سنت ہے اور ائمہ اہل بیت ہے، وہ انشاءاللہ میں کسی وقت اس موضوع پہ کلپ عرض کروں گا۔ تو اب ان میں سے کسی نے بھی نہیں منائی عید غدیر، ان کو اس حدیث کا پتہ نہیں تھا، اس حدیث کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا ان لوگوں کو۔ آپ تو سمجھ آ گیا ہے کہ اصل میں عید غدیر ہی عید ہے، باقی عید الاکبر عید غدیر ہے، باقی سب عیدیں عید اصغر ہیں یا عیدیں ہیں ہی نہیں۔ یہ آپ کو سمجھ آ گئی، ان کو سمجھ نہیں آئی تھی، یا ان کا مطالعہ کم تھا، یا ان کے پاس کتابیں نہیں تھیں، یا ان کو علم نہیں تھا، یا وہ آپ جتنے پڑھے لکھے نہیں تھے۔ یہ سوالات آپ پر ہیں، اور یہ سوالات قیامت تک کو غیرت مند ہوا تو اس کو جھنجھوڑتے رہیں گے۔ اب کسی نے بھی یہ عید نہیں منائی، صرف اس کا کنسیپٹ اب بنا ہے، وہ بھی آپس کے اندر بیٹھ کر انہوں نے شیطانیت پھیلائی کہ چونکہ 18 ذی الحج شریف کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت مبارک ہے، اور آپ کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ آپ کے قاتل کون تھے۔ بہرحال تو 18 ذی الحج شریف کو حضرت عثمان غنی کی شہادت مبارک ہے، لہذا ایسے معاملات پھیلاؤ کہ لوگوں کو حضرت عثمان غنی کی شہادت بھول جائے اور ہماری عید غدیر یاد رہ جائے۔ تو جو بھی اس بات کو لے کر، اور ایک بات آخر میں